السلام علیکم ناظرین، اٹاوا ٹائمز کی محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ فرینڈز، آپ نے پاکستانی فلموں کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی، لیکن اٹاوا ٹائمز میں ہم صرف سنی سنائی معلومات نہیں بلکہ مستند حوالوں کے ساتھ فلموں کی اصل تاریخ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے 1956 کی سلور جوبلی فلم حمیدہ کا جائزہ پیش کیا تھا۔ اس کے آخر میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اسی کہانی پر بننے والی دوسری فلم لخت جگر کا ریویو بھی لے کر آئیں گے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ایک ہی کہانی پر بننے کے باوجود دونوں فلموں کے مقدر اتنے مختلف کیوں رہے۔ اور ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی وعدے کی تکمیل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لخت جگر پاکستان کی دوسری فلم تھی جو بھارتی سپر ہٹ فلم بچن کی کہانی پر بنائی گئی، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اسی کہانی پر بننے والی فلم حمیدہ صرف ایک ہفتہ پہلے ریلیز ہو کر شاندار کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ ایسے میں ناظرین کے لیے دونوں فلموں کا موازنہ کرنا بالکل فطری بات تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا لخت جگر واقعی حمیدہ سے کمزور فلم تھی یا پھر اس کی ناکامی کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی تھیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ پاکستانی فلموں کی ایسی مستند اور نایاب معلومات پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ہاں تو ناظرین، لخت جگر معروف فلم ساز ادارے ایورنیو پکچرز کے بینر تلے لاہور میں تیار کی گئی، جس کے فلم ساز آغا جی گل تھے اور ہدایات لقمان نے دیں۔ فلم کی کہانی ناظم پانی پتی اور مکالمے انور کمال پاشا نے تحریر کیے۔ گیت سیف الدین سیف، ناظم پانی پتی، حزیں قادری اور طفیل ہوشیار پوری کے زور قلم کا نتیجہ تھے، جبکہ موسیقی جی چشتی نے ترتیب دی اور عکاس رضا میر تھے۔ اس فلم کی کاسٹ میں نور جہاں، سنتوش کمار، ایم اسماعیل، یاسمین، نسرین، ریکھا، رخشی، فضل حق، آصف جا، ضیاء اور دو نئے چہروں حبیب اور دلشاد کے نام شامل تھے۔ لخت جگر کی کہانی بنیادی طور پر وہی ہے جو حمیدہ اور بھارتی فلم بچن کی تھی، البتہ اسے پیش کرنے کا انداز کچھ مختلف رکھا گیا۔ یہ کہانی ایک ایسے خاندان سے شروع ہوتی ہے جس پر اچانک مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کمزور بینائی کے باعث خاندان کے سربراہ اپنی ملازمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور اسی دوران ان کا بڑا بیٹا BA کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے چند گھنٹے بعد ایک ٹریفک حادثے میں جان کی بازی ہار جاتا ہے اور گھر کی تمام ذمہ داریاں اب بیٹی رشیدہ کے کندھوں پر آ جاتی ہیں۔ اگرچہ رشیدہ کی منگنی محبوب سے ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب تک اس کا چھوٹا بھائی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا وہ شادی نہیں کرے گی۔ لیکن اس کا منگیتر حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی دوسری لڑکی سے شادی رچا لیتا ہے۔ جب رشیدہ کا بھائی جوان اور برسر روزگار ہوتا ہے تو اپنی بیوی اور اس کے نشے کے عادی ماموں کی سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ رشیدہ پر اپنے ہی گھر کا سامان چرانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ بھائی اپنے بیمار باپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے اور بالآخر رشیدہ اپنے والد کے ساتھ دوسرے شہر جا کر محبوب کے گھر ملازمت کر لیتی ہے۔ محبوب کی بیوی کو جب اپنے شوہر اور رشیدہ کے ماضی کا علم ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں اور انہی کی بنا پر وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ اب رشیدہ اور محبوب کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی اور دونوں مل جاتے ہیں۔ فلم کی کہانی اگرچہ وہی حمیدہ ہی کی ہے، تاہم لخت جگر میں اسے ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ فلم میں اس موضوع کو جس انداز سے پیش کیا گیا وہ حمیدہ سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ اس فلم کے کردار وہی ہیں جو حمیدہ کے تھے، بس نام اور اداکار بدلے ہیں۔ یعنی ہیروئن کے کردار میں سبیحہ خانم کی جگہ نور جہاں آ گئیں۔ ہیروئن کے باپ کا رول نذیر کی بجائے ایم اسماعیل کو دے دیا گیا۔
نشے کے عادی ویلن کے کردار میں علاؤالدین کی جگہ آصف جاہ کو فٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہیروئن کے چھوٹے بھائی کا کردار نئے چہرے اعجاز کی بجائے ایک دوسرے نئے چہرے اداکار حبیب کو دیا گیا، جبکہ دونوں فلموں کا ہیرو ایک ہی تھا اور وہ تھا سنتوش کمار۔ ان میں سے ایم اسماعیل کی اداکاری سب سے جاندار تھی۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کا کردار نہایت وقار کے ساتھ پیش کیا جو اپنے دکھ کو خاموشی سے برداشت کرتا ہے اور ہر حال میں اپنی خودداری کو برقرار رکھتا ہے۔ نور جہاں نے بھی اپنے کردار سے خوب انصاف کیا۔ انہوں نے اپنی سابقہ فلموں کی نسبت اس فلم میں خاصی مؤثر اداکاری کی۔ سنتوش کمار نے بھی فلم بینوں کو متاثر کیا، البتہ آصف جاہ کے حصے میں آنے والا کردار اتنا مؤثر نہ بن سکا جتنا حمیدہ میں علاؤالدین کا تھا۔ دیگر اداکاروں میں نوبارد اداکار حبیب نے اپنی پہلی ہی فلم میں متاثر کن اداکاری کی۔ یاسمین کی اداکاری بھی مناسب رہی، جبکہ نسرین کا کردار بہت مختصر تھا، اس لیے انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہیں مل سکا۔ فلم کا منظرنامہ انتہائی کمزور رہا، جس کی وجہ سے فلم ہر چند منٹ بعد بے ربطی کا شکار ہو جاتی ہے اور یوں پوری کہانی کا توازن ہی بگڑ گیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ پروڈیوسر نے ایک یقینی کامیاب کہانی کے ساتھ اس قدر بے احتیاطی کی اجازت کیسے دے دی۔ اس فلم کے ساتھ ایک بڑا المیہ یہ ہوا کہ اس کے ڈائریکٹر لقمان نے جب فلم کا تقریباً 75% کام مکمل کر لیا تو ان کے کسی بات پر پروڈیوسر آغا جیے گل سے اختلافات ہو گئے اور انہوں نے فلم چھوڑ دی۔ ادھر فلم کی تیاری میں حمیدہ کے ساتھ ان کا زبردست مقابلہ تھا۔ کام تعطل کا شکار ہوا تو پروڈیوسر نے باقی کام انور کمال پاشا کے سپرد کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور یوں یہ فلم بر وقت ریلیز نہ ہو سکی۔ فلم کے مکالمے جاندار اور پر اثر ہیں، جو کمزور مناظر میں بھی ناظرین کی دلچسپی برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تمام گیتوں کی موسیقی جیے چشتی نے ترتیب دی اور ان میں سے بعض دھنیں تو ایسی ہیں جو برسوں بعد بھی اپنی مٹھاس برقرار رکھتی ہیں۔ اس فلم میں کل 8 گیت شامل کیے گئے۔ آئیے آپ کو ان کی جھلکیاں سنواتے ہیں۔ نمبر 1، آ حال دیکھ لے میرا کہ دل میں پیار بسا کے تیرا۔ حال دیکھ لے میرا کہ دل میں پیار بسا کر تیرا، میں برباد ہوئی، میں برباد ہوئی۔ نمبر 2، آنکھ سے آنکھ ملا لے کے موقع اچھا ہے۔ آنکھ سے آنکھ ملا لے کے موقع اچھا ہے، دل سے دل بدلا لے کے موقع اچھا ہے۔ نمبر 3، رقص صدا انجام پر غافل نظر۔ رقص صدا انجام پر غافل نظر، کچھ تو دیتا جا خدا کے نام پر۔ نمبر 4، آہیں تڑپ رہی ہیں آنسو نکل رہے ہیں۔ آہیں تڑپ رہی ہیں آنسو نکل رہے ہیں۔ نمبر 5، آج ہم بے آسروں کا آسرا کوئی نہیں۔ آج ہم بے آسروں کا آسرا کوئی نہیں۔ نمبر 6، چندہ کی نگری سے آ جا رہی نندیا۔ چندہ کی نگری سے آ جا، چندہ کی نگری سے آ جا رہی نندیا، تاروں کی نگری سے آ جا۔ نمبر 7، چندہ رے چندہ میرے دامن کو تھام رے۔ چندہ رے چندہ میرے دامن کو تھام رے، چندہ رے چندہ۔ اور نمبر 8، وہ خواب سہانا ٹوٹ گیا، امید گئی ارمان گئے۔ وہ خواب سہانا ٹوٹ گیا، امید گئی ارمان گئے۔ ان میں سے پہلا گیت حسین قادری نے لکھا اور اسے نور جہاں نے گایا۔
दूसरा नाज़म पानीपती का था और इसे मुनव्वर सुल्ताना ने गाया। तीसरा गीत सैफुद्दीन सैफ ने लिखा और ये नूर जहां और सलीम रज़ा की आवाज़ों में था। चौथा गीत भी सैफुद्दीन सैफ का था और ये नूर जहां ने गाया। पांचवा गीत तुफैल होशियारपुरी ने लिखा और इसे नूर जहां ने गाया। छठा गीत नाज़म पानीपती का था और ये भी नूर जहां ने गाया। जबकि सातवां और आठवां गीत सैफुद्दीन सैफ ने लिखे और ये दोनों भी नूर जहां ने गाए। ये फिल्म लाहौर में रीजेंट और रिवाली सिनेमा पर 17 फरवरी 1956 को एक साथ रिलीज़ की गई, जहां इसने मजमूई तौर पर 8 हफ्ते बिजनेस किया। जबकि कराची में इसकी नुमाइश 24 फरवरी 1956 को मेन सिनेमा जुबली पर हुई और यहाँ ये 4 हफ्ते जबकि मजमूई तौर पर 5 हफ्ते तक ज़ेर नुमाइश रह सकी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का रिव्यू फ़िल्म लख्ते जिगर पर, जिसमें हमने अपनी राय का खुलकर इज़हार किया। और अब आप बताइए कि क्या आपने ये फ़िल्म देखी है? अगर देखी है तो आपके ख्याल में इसकी नाकामी की वजूहात वही हैं जो हमने बयान की, या इसके कुछ और भी अवामिल थे? और अब अगली वीडियो की एक झलक। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम 1956 की एक पंजाबी फिल्म मोरनी का जायज़ा पेश करेंगे, जिसमें मरकज़ी किरदार यास्मीन और इनायत हुसैन भट्टी ने अदा किए। इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म की मुकम्मल कहानी और गीत भी सुनाएंगे। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।